احتشام صاحب آپ سے ڈسکشن کا آغاز کریں. آج کے فیصلے سے ایک تو آپ کو کیا کس طرح سے آپ انالائز کریں گے؟ دوسرا ایک یہ تاثر بھی پایا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے، ہم ڈسکشن بھی دیکھ رہے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی، کہ جناب یہ جو فیصلہ تھا، چونکہ یہ کیس کہا جا رہا ہے کہ مضبوط تھا لیکن اس کو ٹھیک طریقے سے پریزنٹ نہیں کیا گیا. پروسیکیوشن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اچھے طریقے سے یا مضبوط طریقے سے اس کو پریزنٹ نہیں کر سکے. آپ اگری کریں گے اور آج کے فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ آمنہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اسلام آباد میں باقی جگہوں پہ بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ پروسیکیوشن نے اس کیس کو اس طرح نہیں لڑا، جلد بازی میں اس کو لڑنے کی کوشش کی. اور دوسرا کہتے ہیں کہ جی چلیں ٹرائل کورٹ میں تو ہم نے دیکھا فیصلہ آپ نے قید دے دی اور بانی پی ٹی آئی شاہ محمود کے خلاف فیصلہ آیا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس انداز سے کیس کو لڑا جانا چاہیے تھا اس طرح نہیں لڑا گیا. 3 ماہ سے یہ کیس چل رہا تھا. آپ نے دیکھا کہ پروسیکیوشن نے 2 سے زیادہ مرتبہ یہ عدالت سے صدا کی کہ جی کیس کو ریمانڈ بیک کر دیا جائے، اور کہا گیا کہ جی عدالت نے بھی کہا ہے کچھ حکم تھے جو ٹرائل کورٹ کے فیصلوں میں تھے تو ہم اس حکم کو دور کر کے دوبارہ آتے ہیں. اب اس کے بعد کہانی جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں سین جو ہے نا بالکل بدل جاتا ہے. آج جب یہ فیصلہ آ رہا تھا، آپ کو یاد ہے اس سے پہلے اسلام آباد میں ہر کوارٹر میں نئے آفیشیل ان آفیشیل کوارٹر میں یہ بات ہو رہی تھی کہ فیصلہ بانی پی ٹی آئی کے حق میں آئے گا. جس انداز سے عدالت اٹھ کے گئی 2 ممبر بینچ تھا ڈویژن بینچ کہ جی ہم 15 منٹ میں واپس آ رہے ہیں، تو یہ لگ رہا تھا کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا. دیکھیے آمنہ، مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ یہ جس انداز سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک پوزیشن لی ہوئی تھی، اور آپ نے دیکھا خاص طور پہ 6 ججز کے خلاف جس طریقے سے انہوں نے اپنا کیس لے کے گئے ہیں اپنا سپریم کورٹ میں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کے جس طریقے سے سرویلنس کی جا رہی ہے سپریم کورٹ میں، تو وہ ایک اپنی بات لے کے گئے ہوئے تھے. ابھی آپ دیکھ لیں، جی ہاں، ایک تو آپ نے خود ہی کہا جسٹس عامر کے خلاف جس انداز سے پی ٹی آئی تھی، بائی دی وے اب تو وہ سپریم کورٹ کے بھی خلاف ہیں. رؤف حسن صاحب نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا کہ جی ہمیں تو چیف جسٹس جو ہیں قاضی صاحب ان پہ اعتماد نہیں ہے، ہمارے کیسز جو ہے نا وہ وہاں سے جہاں بیٹھ رہے ہیں وہاں سے اٹھ جائیں، ہمیں ان پہ یقین نہیں. اس معاملے پہ ڈسکشن ہوگی آگے جا کے. اب اگلی بات ہوگی. اگلی بات جو ہے نا، دیکھیں اگلی بات یہ ہے کہ یہ کیس ریمانڈ بیک کرنے پہ رہا اور پروسیکیوشن کی غلطی سے فائدہ اٹھایا انہوں نے، اور اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا. لیکن آمنہ، کیا آپ مجھے بتائیں کہ یہ معاملہ نیشنل سیکورٹی کا نہیں تھا؟ کس انداز سے لیا گیا؟ مجھے تو لگتا ہے بہت بڑا ڈپلومیٹک سیٹ بیک پاکستان کو اس لحاظ سے ہے کہ وہی بانی پی ٹی آئی جنہوں نے سائفر کیس کو بنایا 2 ممالک کے درمیان تعلقات خراب کرنے کے حوالے سے، انہوں نے الٹیمیٹلی کیا لائن لی؟ انہوں نے کہا میری حکومت تو امریکہ نے نہیں باجوہ نے گرائی ہے. پھر اس نے باجوہ کے علاوہ آپ نے دیکھا انہوں نے کہا کہ جی لندن پلان ہوا تھا، وہاں پہ اس میں انہوں نے نام لیا اس حد تک کہ اس میں نواز شریف صاحب تو تھے ہی تھے، انہوں نے زرداری صاحب کا نام لیا، اور آخر میں آپ کو یاد ہوگا محسن نقوی جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان پہ یہ ملبہ ڈال دیا کہ انہوں نے میری یہ حکومت جو ہے نا ختم کرائی ہے. اب 2 چیزیں آمنہ، دیکھیں سائفر گم ہوا یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، اور آپ نے دیکھ لیں جو ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ ہے ان کا اعظم خان صاحب کا، انہوں نے کہا یہ گم ہوا، اور آخری دم تک میں ان کو کہتا رہا بانی پی ٹی آئی کو کہ آپ جمع کرائیں، فارن آفس میں نہیں جمع کرایا گیا. اس کا سیٹ بیک ہوا، امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوئے. ڈونلڈ لو جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں ساؤتھ ایشیا کے اور ساؤتھ سینٹرل ایشیا کے، انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ جی ہمارا اس میں کوئی تعلق واسطہ نہیں، ہم نے آپ کی حکومت نہیں گرائی. لیکن آپ نے دیکھا پی ٹی آئی نے وہاں پہ بھی لابی کر کے سینٹ کی جو ہاؤس کمیٹی ہے، یہی تو پوائنٹ وہ ثابت نہیں کر پائے نا کہ تعلقات خراب کیسے ہوئے. وہ کہہ رہے ہیں تعلقات خراب ہو سکتے تھے، انہوں نے اس طرح سے یہ بات. جی نہیں خراب ہونے. دیکھیں یہ تو اب دیکھ رہا فیصلہ آ گیا تو ہم کرٹیسائز کرنے کا حق دیں نا. تعلقات تو خراب ہوئے، خراب ہونے کی وجہ سے تو بانی پی ٹی آئی جو چاہتے تھے کہ بائیڈن صاحب اس سے بات کریں، انہوں نے بات نہیں کی، وہ خط تک نہیں لکھا. یعنی 3.5 سال میں انہوں نے ان سے بات نہیں کی، اور یہ شہباز صاحب کی حکومت آتی ہے تو 1 مہینے کے اندر وہ خط بھی لکھ دیتے ہیں اور بات بھی ہو جاتی ہے مختلف حوالوں سے، وہ ایک قسم کا ریکگنائز بھی کر لیتے اس حکومت کو. تو میرا خیال ہے اس کا نقصان ہوا. یہ نیشنل سیکورٹی کا ڈاکومنٹ تھا، یہ پبلک میں نہیں لایا جانا چاہتا تھا. یعنی آپ کہہ رہے پروسیکیوشن اس کو اس طرح سے پیش نہیں کر سکی، ادروائز یہ کیس ایک اسٹرانگ کیس تھا. اوکے چلیں جی ڈاکٹر صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. میرا خیال ہے یہ لے کے جائیں گے سپریم کورٹ میں. جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.